حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، آپ پہلے اس ویڈیو کے اندر یہ مولوی نما شخص کی گفتگو بیجا گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد میرا تبصرہ سماعت فرمائیں۔ اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا۔ ان کے بچوں کے، ان کی عورتوں کے کپڑے دیکھو، برقع ہے وہاں پر، لباس وہ ہے نہیں، ویسٹرن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی۔ اصل اسلام ہوتا، اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ فلسطینی نہتھیوں پر، ہمارے فلسطینی بھائی پر جو ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ہمارے فلسطینی بھائی جو گھر سے بے گھر ہو گئے، مسجد اقصی جو ہم سب کا قبلہ اول ہے، اس کی آزادی کی خاطر، اپنی آزادی کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر انہوں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنے آباء و اجداد کی قربانی دی، اپنے گھروں کو مسمار کیا، ہاسپٹل تک محفوظ نہیں رہے، ان کے اسکول اور ان کے مدرسے تک کو شہید کر دیا گیا، انہیں زمین میں دفنانے کے لیے جگہ تک باقی نہیں رہی، ان کے مردے، ان کی لاشیں، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان لاشوں کو کفنانے دفنانے کے لیے آدمی باقی نہیں رہا۔ ہمارے بھائی کی ایسی حالت ہو گئی کہ جس پر انسان نہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے سب نے رویا ہوگا، اور ایسا اندوہناک، ہولناک، خوفناک منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان سب کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے فلسطینی بھائی مسجد اقصی کی بازیابی چاہ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے شانے بشانے کھڑے ہوتے، ہم ان سے قدم ملا کر لڑ رہے ہوتے، ہم ان کے دکھ درد کو بانٹ رہے ہوتے، ہم ان کا علاج و معالجہ کر رہے ہوتے، ہم ان کو دوائیاں پہنچا رہے ہوتے، ہم ان کو خوراک پہنچا رہے ہوتے، ہم ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہوتے، ہم ان کی تکلیف کو بانٹ رہے ہوتے، ہم اس کے قدموں تلے جو دھول اڑتی ہے اس دھول کو چوم رہے ہوتے۔ ان کے قدموں کے تلے جو دھول ہے نا، اس کے برابر بھی ہماری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا جتنا ایمان ہے نا، اس کے ایمان کا سوا حصہ بھی ہمیں حاصل نہیں۔ لیکن یہ نام نہاد مولوی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے، یہ توحید پر نہیں ہے، اس لیے یہ کٹے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کا لباس، ان کو اعتراض ہے ان کے کپڑے پر، ان کے لباس پر۔ وائے افسوس صد افسوس، تمہیں اپنے آباء و اجداد کا لباس نظر نہیں آتا۔ تم نے کوٹ پینٹ اور ٹائی کے اندر ذاکر نائک کو نہیں دیکھا۔ تمہاری زبانیں ذاکر نائک کے خلاف کیوں نہیں کھلی؟ تم اپنی قوم کو اپنے مسجد میں آتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو۔ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے، تم نے اپنی آنکھوں پر پٹی ڈالا ہوا ہے جو دین کا، سنت کا اور شریعت کا مذاق اڑاتی ہے۔ نماز تک میں ٹوپی نہیں پہنتی، اور کوٹ پینٹ، جینس اور ٹی شرٹ پہننا ان کا شیوا ہے۔ جمعے کے دن بھی وہ کرتا پاجامہ یا اسلامی لباس نہیں پہنتا۔ تم وہاں کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری زبانیں کیوں گم ہو جاتی ہے؟ تمہارے منہ میں کیوں تالا لگ جاتا ہے؟ لیکن تمہیں فلسطینی بھائی کا لباس نظر آ گیا، اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے عقیدہ توحید پر تم نے حملہ کر دیا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ اپنے اسلام کی وجہ سے اور عقیدہ توحید پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے یہ پٹ رہے ہیں۔ تمہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینی چاہیے، تمہیں ذاکر نائک کے لباس کو دیکھنی چاہیے، تمہیں سب سے پہلے اس پر فتویٰ لگانی چاہیے۔ تم نے اپنے مسجد کے اندر جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جو جینس پہنتے ہیں، جو ٹراؤزر پہنتے ہیں، تم نے اس کو کبھی روکا ہے؟ اس پر پابندی لگائی ہے؟ تم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایمان پر قائم نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید پر قائم نہیں ہے؟ لیکن افسوس صد افسوس حضرت ہے، تعجب ہے کہ صرف تمہیں فلسطینی نظر آتے ہیں جو ایمان پر قائم نہیں ہے۔ محمد بن سلمان کے بارے میں تمہاری زبانیں کیوں نہیں کھل رہی؟ تمہاری قلم کیوں نہیں چل رہی؟ آج سعودی کے اندر
میوزک فیسٹیول چل رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی عریانیت سعودی کی راجدھانی جدہ کے اندر ہو رہی ہے. سب سے بڑی ڈانسر جس کی کروڑوں کے تعداد میں فین ہے وہ سعودی کے اندر آ کر ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, اور سعودی کو سیر و تفریح کی جگہ بنا رہا ہے. وہ فحاشی اور وہ عریانی جو دنیا کبھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک کے اندر اس کے ملک کی تقدس کی یہ پامالی ہوگی اور اس کی قیادت محمد بن سلمان کر رہا ہوگا. اے کاش کہ تم محمد بن سلمان کو بھی اس کی اوقات دکھاتے. تم یہ کہہ پاتے کہ جو سعودی کے اندر ننگا ناچ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن تم کبھی نہیں بولو گے. تمہارے باپ دادا نے پابندی لگا رکھی ہے حرم کعبہ کو بولنے کی طاقت نہیں اس کے خلاف, کیونکہ ان کو بنایا ہوا ملا ہوا خطبہ ملتا ہے پڑھنے کے لیے, جس خطبے کو وہ دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے, اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی خلاف بولے گا اس کو جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے گا اور پھر وہیں سے اس کا جنازہ نکلے گا. لیکن تمہاری زبانیں جب بولتی ہے تو بیچارے معصوم بھائی کے لیے, فلسطینی بھائی کے لیے, جن کے لیے زمین و آسمان چاند و ستارے سیارے سب رو رہے ہیں, جن کا منظر دیکھ کر کے ہر ایک کا کلیجہ منہ کھایا ہوا ہے, جن کی ہولناک اور خوفناک ویڈیو دیکھنے کی کسی آنکھ کے اندر طاقت نہیں ہے, کسی کلیجے کے اندر وہ دم نہیں ہے کہ اس منظر کو وہ دیکھ لے. اور ہمارے فلسطینی بھائی, ہمارے فلسطینی نوجوان جو ٹینکوں کا مقابلہ لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے کر رہے ہیں, جو اپنے سینے کو چھلنی کر دیا لیکن سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور جنہوں نے ہر طرح سے ظالم کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے, نہ اپنی جان کی پرواہ کی, نہ اپنے بچوں کی جان کی پرواہ کی, نہ اپنی اولاد کی جان کی پرواہ کی, نہ اپنی نسل کی پرواہ کی, نہ اپنے جینے کی پرواہ کی, نہ اپنے مرنے کی پرواہ کی, نہ کھانے کی فکر ہے, نہ پینے کی فکر ہے. اگر فکر ہے صرف اس کو تو اپنے دین کی, اپنے اسلام کی, اپنی شریعت کی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسجد اقصی کی فکر ہے. وہ ہمارے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. مسجد اقصی جتنا ان کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے, لیکن تم ہو کہ بس اپنے حواریین کے سامنے چرب زبانی کرنے پر لگے ہوئے ہو اور فلسطینیوں کو توحید پر قائم نہ رہنے والا بتلانے پر لگے ہوئے ہو, ان کے حوصلے کو توڑنے پر لگے ہوئے ہو, ان کے قدم کو کھینچنے پر لگے ہوئے ہو اور ان کے حوصلہ شکنی کرنے پر لگے ہوئے ہو. کچھ تو کرتے. اگر تم کچھ کر نہیں سکتے, تم اگر فلسطینیوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, ان کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کی معاونت نہیں کر سکتے, ان کے قدم سے قدم نہیں ملا سکتے, تو کم از کم کچھ بولو تو ان کے حق میں. اگر تمہاری زبانیں گم ہو گئی ہے, تم پر ڈر اور خوف طاری ہو گیا ہے, یہ حق کہنے کی طاقت تمہارے اندر, تمہاری زبان میں وہ سکت باقی نہیں رہی, تم کچھ کہہ نہیں سکتے, تو تم کچھ ان کے حق میں لکھ تو سکتے تھے. تم اپنی قلم تو چلاتے, تم اپنے قلم سے کچھ لکھتے. تو اگر تمہارے اندر لکھنے کی بھی بساط نہیں ہے, تمہیں لکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے, تو کم از کم تم ان کے لیے واہ واہ تو کر سکتے تھے, ان کی تائید تو کرتے. اگر تم ان کی تائید بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اس کے خلاف تو نہ بولتے, خاموش تو رہتے. اگر تم ادنا درجے میں کچھ نہیں کر سکتے ہو, تم اپنی زبان تو بند کر لیتے, تم خاموش تو رہتے, ان کی حوصلہ شکنی تو نہیں کرتے, ان کی شہادت کا مذاق تو نہیں اڑاتے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, کتنے افسوس کی بات ہے, اور افسوس کہ یہ خود کو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں اور خود سب سے بڑا موحد بنتے ہیں. اکابر و اسلاف سے ہٹنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مشرک اور کافر اور بدعتی اور فاسق کو پتہ نہیں کیا نظر آتے ہیں, بس خود سب سے بڑا پکا مسلمان ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, حتیٰ کہ فلسطینی, وہ بھی مسلمان نہیں ان کے نزدیک, وہ بھی مکمل اسلام پر نہیں, آدھے اسلام پر ہیں, ان کو بھی پورا مکمل توحید نہیں, آدھی توحید ہے. تمہیں اپنے بیان سے فوراً رجوع کرنی چاہیے, منظر عام پر رجوع کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اور عند اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور فلسطینی کے حق میں بیان دینی چاہیے. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, خدا تم سے ضرور انتقام لے گا, اور تمہاری وجہ سے جتنی ہماری نئی نوجوان, نئی نسل گمراہ ہو رہی ہے, ان سب کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا. اور ہمارے نوجوان بھائی, آپ ہرگز ایسے مولویوں سے متاثر نہ ہو, ورنہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو بیچ کر رکھ دے گا, آپ کو فتنے میں مبتلا کر دے گا, آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گا, آپ سے آپ کی مسجد اقصی کو چھیننے کا باعث اور سبب یہ بنے گا, آپ کو آپ کی روحانی وراثت آپ سے چھین لے گا. وائے افسوس, صد افسوس, کاش اس طرف اور بھی دیگر لوگ متوجہ ہوتے اور ان کو مجبور کرتے کہ یا کر کے
सोशल नेटवर्क पर आकर के आवाम से और पूरी दुनिया से, खास तौर से फलस्तीन से अपने जराइम के, अपने गलती के माफ़ी मांगे और अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगे। अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इन्हें सही समझ अता फरमाए। और काश ये मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जुबान खोलता, और काश इसको सऊदी के अंदर जो म्यूजिक का, नाचने का, गाने का, ड्रामे का जो अभी त्यौहार मनाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये बयान देता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह इन्हें हिदायत देगा।